دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے 2026 جشن منانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہے۔ نئے سال پر قاری صاحب کا شاندار بیان۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول جھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، اور مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں۔ سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو۔ سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔
खुदाबंद आलम इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि अगर वो नाराज हो गया तो फिर इज्तिमाई अज़ाब आएगा, कौमी अज़ाब ना आ जाए। 14 अगस्त अल्लाह के सामने आजिज़ी करने का दिन तो है, इस्तिग़फ़ार करने का दिन तो है, तौबा करने का दिन तो है, अल्लाह से मुल्क के लिए, कौम के लिए दुआएं मांगने का दिन तो है, कुरान खानी के लिए दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिन है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन है। चारों तरफ यहूदो नसारा, हिंदू काफर जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए, उनको मरने और उनके मलिया मेट के लिए दुआ करने का दिन तो है, खैरात करने का दिन तो है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन तो है, नाच का नहीं, गाने का नहीं, ढोल ढपड़े का नहीं। तरक्की इसका नाम नहीं कि फलां जगह ऊंटों की दौड़ हो गई, फलां जगह घोड़ों की दौड़ हो गई, फलां जगह लोगों की दौड़ हो गई और फलां जगह छोकरों की दौड़ हो गई। तरक्की के और बड़े रास्ते कुछ करके दिखाओ। अल्लाह पाक जल्ल शानु ने ऐलान कर दिया, क़ाला सा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फिल अर्ज़ फयंज़ुर कैफ़ तअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम यूं ना समझा करो कि तुम तख्त पे बैठ गए तो मुझसे छुप गए। शहंशाह, मुल्क के मालिकों, तख्तो ताज के मालिकों, ये ना सोचा करो कि यहाँ बैठ कर अब खुदा की नजर हम पे नहीं पड़ती। फरमाया मेरी वो ज़ात है, लिमनिल मुल्कुल यऊम, मैं वो हूँ, पूछूंगा कौन है आज के दिन दम मारने वाला। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई बोल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? दरबार इलाही होगा। कहता वो ऐसी रोब की जा है कि दरबार इलाही में हजारों सर बुलंदों का अजीजों सर झुका होगा। बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं, अपनी मर्जी से ना झुके तो खुदा झुका देता है। फरमाया ये तमाम का तमाम निजाम मेरी तरफ से चलता है। तुम आरजी हो, तुम जैसे पहले कहीं आए और कहीं चले गए, तुम भी नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बाकी रहेगी मेरी जात। इसलिए होश करके हर आदमी को कदम उठाना चाहिए, सादिर को भी, पीर को भी, मौलवी को भी, अफसर को भी, तमाम लोगों को होश करके कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत ना हो जिससे खामखा हम आज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इन्हीं चीजों से डरा करते थे। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर आपने उठाकर मुंह में डाल ली। सैयदा फरमाती है हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सारी रात हुजूर को नींद ना आई। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? फरमाया रास्ते में खजूर पड़ी थी, मैंने उठाकर इसलिए मुंह में डाल ली, साया ना हो जाए। अब मुझे ये बात तंग कर रही है, ना मालूम किसी का हक ना हो और मेरे हलक के नीचे चला गया। क़यामत में अगर मुतालबा किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आपने अहले मदीना को इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि तुम जानते हो मैं तिजारत करता था और आज तुमने मुझे काम में मशगूल कर दिया खिलाफत के, अब मेरे गुज़र औकात की क्या सूरत होगी? तो तमाम सहाबा इकराम ने, अहले मदीना ने यह फैसला किया कि मुतवस्सित दर्जे का जो खाना एक आम आदमी खा सकता है उतना वजीफा मुकर्रर हो जाए। चुनांचे फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया।
अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, काबुल से लेकर तराबुलस तक का हुक्मरां, फारूक आजम जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियां से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को, तहमद को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में, एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, उसके तहमद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहाँ ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहनने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जब मुंह में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया, मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक, छना हुआ आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे, अल्लाह की करोड़ रहमतें नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई, क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा अशरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो, और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आज़म की बेटी हैं और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए।
یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا۔ آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے، آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دے، تنگ تو میں واقعی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹے گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟ اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی، دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا، سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے، اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت، کھانے کی حالت یہ ہے، یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں، کوٹھیوں کی گنتی نہیں، اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بچا سکیں گی، یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے۔ لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے ہیں۔ خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا۔ فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا، نزلہ کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا، بڑا بزدل تھا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، یا مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا، میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو ماننا نہ ہوا۔ کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، کتنے لاپتہ ہو گئے، چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے، بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو، مکان چمکاؤ، دکان چمکاؤ، بازار چمکاؤ، دندہ بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو۔
تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیوند تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو. صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں. پڑھنی آتی ہے، سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے. یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا. فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا،
ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے۔ جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے، دفتروں میں صفیں بچھی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے، ارے بھی آؤ نا نماز پڑھو، انہوں نے کہا یار تم پڑھو ہم ابھی آتے ہیں۔ 4 دن کی نماز، ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا۔ 3 چیزیں پیدا کرو، قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راولپنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے، حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے کی یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط۔ تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ، قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری جلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے۔ کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا۔ ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک، یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو، اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے۔ ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا، ہاں تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا ہے فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں، عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری،
اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو سانس آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں۔ یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو۔ آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے۔ پھر تو ہمارے لیے یہ بڑا بہترین دن ہے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں۔ خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو، احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بہت کچھ تھے، اور خدا کی قسم دنیا نے ان کو مانا ہے۔ تم بھی مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا نے ان کو، جنہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی، انہوں نے بھی مانا کہ صحیح یہ تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ تو اگر ہم مان لیں گے تو الحمدللہ ہم کو بھی اللہ پاک کامیاب فرما دیں گے۔ تو میں نے یہ کچھ بغیر تیاری کے عرض کر دیا۔ جن لوگوں کو زیادہ شوق ہو 14 اگست کی کیسٹ سننے کا، پچھلے سال میں نے بہت کچھ بیان کر دیا تھا، یہاں بچوں کے پاس باہر 14 اگست کی کیسٹ بھی میں نے بھی پوچھا تھا۔ جس کو زیادہ شوق ہو 14 اگست کی کیسٹ سننے کا، وہ یہاں باہر سے لیتا جائے اور سوچ لے اور سمجھ لے اور یاد کر لے کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، کون لوگ تھے بنانے والے۔ پاکستان بنانے والے یہ نہیں، جن کے سروں پہ ٹوپ رکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں تھے بنانے والے؟ یہ جو آکڑے ہوئے پجامے پہنے پھرتے ہیں، انہوں نے کب بنایا؟ میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ، ملک میں راج میرا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی،
بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی، اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی، مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا، خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے 1 کروڑ روپیہ دے دو، انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری. پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کو. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی. اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں. بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا. خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے.
تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہانا. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہمارا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ، پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک،
کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشکری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو
اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں. سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا. کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا.
بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم. ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ. چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا.
تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو، نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شادائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت بن گیا. وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لوٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن.
صحابہ کرام کو مارنے میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں، اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا کھائے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں، ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک کو تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع ہے مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے۔ ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے۔ انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں بچے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔
लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे। इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है। फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे, यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है। पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आगे शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आया। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया, नहीं मानना। कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्को बिदात की लानत से बचे, कुफ्र निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा।
ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔
اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چوں فردا شودیم روز را فردا کنم۔ کہتا کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا ہے خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزبا از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خدا بندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے۔ خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے۔ آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ۔ اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔
حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں، فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو، افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے۔ حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی۔ بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا تھی؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، اور ہوا پہ چل رہا ہے۔ ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی۔ اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے۔ اسی طرح سے سارا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بگل بجے گا، شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی، اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ آ گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا۔ یہ کڑک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی، دڑام سے گری، 4 آدمیوں کا ریزہ کر دیا، کوٹھیاں بیٹھ گئی، بنگلے یوں ہو گئے۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی۔ جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ بدامالی میری تیری سدا جانور بھی بھگتتے ہیں، روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے۔ شرک سے ہم باز نہیں آتے، بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے۔ ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، پہننے کی سنت ہو، سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا، انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا۔
بالکل ایسا ہی. قرآن کریم جا بجا دہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے برباد کر دے گا، جو تجھے تندرستی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے، نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے. ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم، ڈر اپنے پروردگار سے، ہر میدان میں ڈر، ہر موقع پہ ڈر، ہر معاملے میں ڈر کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے، اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور جنوں اور انسانوں، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے، میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان. کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے، سمر سکتا ہے. لیکن سمارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں بوچال مچا دے گا، زمین بوری کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے. کچھ نہیں بچے گا. اس فنا ہونے سے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال. اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے. تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے. تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں. جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن. قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا. اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی. پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے. الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا. کان بول رہے ہیں، کان
قرآن گواہی دیں گے. الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا, گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا. بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں. گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی, جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے. عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو, صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے. ملک کا صدر مر جائے, وزیر مر جائے, گورنر مر جائے, فقیر مر جائے, ذمہ دار مر جائے, کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی.